السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں وفاقی وزراء، سروسز چیفز، حساس اداروں کے سربراہان اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی. حساس اداروں کے سربراہان نے اجلاس کو وزیر اعظم ہاؤس سمیت دیگر اہم امارات کی سیکیورٹی، سائبر سپیس اور اس سے متعلقہ دیگر پہلوؤں پر تفصیلی بریفنگ دی. اجلاس کو بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر زیر گردش آڈیوز کے معاملے پر تحقیقات کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی سے متعلق بعض پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی اور اس کے تدارک کے لیے فول پروف انتظامات کے بارے میں بھی بتایا گیا. اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس سمیت دیگر اہم مقامات، امارات اور وزارتوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ مستقبل میں اس نوعیت کی کسی صورتحال سے بچا جا سکے. اجلاس نے مشاورت کے بعد سائبر سیکیورٹی سے متعلق لیگل فریم ورک کی تیاری کا فیصلہ کیا اور اس ضمن میں وزارت قانون و انصاف کو لیگل فریم ورک کی تیاری کی ہدایات کی. اجلاس نے آڈیو لیکس کے معاملے پر تحقیقات کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی تشکیل کی منظوری بھی دے دی. وزیر اعظم ہاؤس سے مبینہ طور پر 3 آڈیوز لیک ہونے کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کی آڈیو بھی منظر عام پر آ چکی ہے. مبینہ آڈیو لیک میں عمران خان پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو امریکی سائفر کے حوالے سے کچھ ہدایات جاری کر رہے ہیں. اب ہم نے صرف امریکی سائفر پر کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا. سابق وزیر اعظم کا آڈیو لیک پر رد عمل ہے کہ سائفر کے اوپر تو ابھی انہوں نے کھیلا ہی نہیں ہے اور اب کھول کر کھیلیں گے. حکومت ایکسپوز کرے گی تو پھر ہم کھیلیں گے. عمران خان نے آج یہ دعویٰ کیا. عمران خان نے آڈیو لیک کرنے کا الزام شہباز شریف پر آج لگایا اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ جماعت کے دیگر رہنما جو ہیں وہ اس کا اب دفاع کرتے دکھائی دے رہے ہیں. فواد چودھری اور شہباز گل کا یہ کہنا ہے کہ نئی لیک سے صرف یہ کنفرم ہوتا ہے کہ امریکی مراسلہ وزیر اعظم سے چھپانے کی کوشش کی گئی. جبکہ گزشتہ روز فواد چودھری ہمارے پروگرام میں موجود تھے اور وہ کیا کہہ رہے تھے اس حوالے سے آپ کو ضرور دکھائیں گے. ان کا یہ ماننا تھا کہ عمران خان صاحب اندرون خانہ ایسی کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے جو باہر نہ کر سکیں. کتنی ڈیمنگ ہے یہ آڈیو لیک. کھیلنا، لیٹس پلے ود اٹ، ایک سینئر بیوروکریٹ کا ان کو راستے دکھانا اور مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرنا جو میٹنگ کے منٹس ہوتے ہیں. بات کرتے ہیں علی زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما، سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. علی زیدی صاحب بہت بہت شکریہ. فرما دیجیے گا کہ سر یہ جتنا فواد چودھری صاحب ہم سے کل کانفیڈنس سے بات کر رہے تھے کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے خان صاحب کی جو وہ اندر کرتے ہوں جو باہر نہ آ سکے. ہر انسان کی ایسی باتیں اور ہر انسان کی ایسی گفتگو ہوتی ہے جو اس کو شرمندہ کر سکتی ہے. نہیں تو مہر، آج جو یہ آڈیو لیک آئی ہے اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ کیا خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو سائفر ہم پبلکلی ریلیز نہیں کریں گے؟ ہاں، کھیلنے کا مطلب ہوتا ہے پولیٹیکل ہے، پولیٹیکلی تو استعمال کرنا ہے نا. بیکاز یہ میر جعفر، میر صادق یعنی کہ آصف زرداری اور نواز شریف یہ تو کھیل رہے تھے. کیا خان صاحب نے یہ نہیں کہا اس کے اندر کہ وہ ایمبیسڈر جو ہے اس نے ریکمینڈ کیا ڈی مارش ایشو کر دیں چارج ڈی افیئرس کو؟ کیا خان صاحب نے یہ نہیں کیا کہ سازش تو اصل میں ہے، نظر آ رہی ہے؟ تو یہ ساری باتیں تو وہ پبلک بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں. مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ اس میں اتنا خالی کھیلنے کے لفظ پہ آپ لوگوں کو یا کسی کو بھی وہ ہے. لیکن اس سے تو بڑا اچھا ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کھیلنا چاہیے جن سے ہماری معیشت، جن سے ہماری تجارت ڈائریکٹلی وابستہ ہو. کیا فورن پالیسی کو پولیٹیسائز کیا جا سکتا ہے اتنے آرام سے؟ فورن پالیسی کو کریٹیسائز کیا یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ سائفر خان صاحب سے چھپایا گیا تھا؟ یعنی کہ پرائم منسٹر وقت جو تھے اس وقت اتنی امپورٹنٹ دھمکی جو آ رہی ہے اور وہ پرائم منسٹر سے چھپائی گئی تھی، کیوں نہیں بتائی؟ وہ تو اس میں یہ بھی ہے کہ کس سے پتہ نہیں کس کے بعد کس نے چھپائی تھی سر. یہ تو شاہ محمود قریشی صاحب دیکھ چکے تھے 7 اور 8 تاریخ تک. فورن آفس کے اندر دیکھیں، فورن آفس کے اوپر تو آپ ہی کا بندہ بیٹھا تھا سر، شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے تھے. آڈیو جو آپ دیکھیے، ہم نیوز میں بھی سارے آپ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن 2000 آدمی آپ کے پاس کام کرتے ہیں، ہر لیول کے اوپر ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ اتنی بڑی فورن منسٹری ہے، پتہ ہزاروں آدمی پورے ملک میں باہر ملک سے کام کر رہے ہیں. سو دیرفور نکل آتی ہیں چیزیں، لیکن کوشش تو کی گئی چھپانے کی نا، کیونکہ فوراً تو نہیں ملا. اور یہ بھی آڈیو کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی تک آئی کیوں نہیں. تو آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ، مطلب اتنا. بلکہ میں واٹ ڈو آئی سی، یہ ذرا میں اس کے اوپر ذرا بات کر لوں. واٹ ڈو آئی سی؟ آئی سی کہ جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز یہ کرائم منسٹر شہباز شریف کے اندر ہی کوئی ان کی سازش چل رہی ہے. یعنی کہ یہ ان کے آفس سے لیک ہوئی ہیں. اب اس میں 2 پوائنٹس ہیں. نمبر 1
کہ ان کے پی ایم آفس نے ریلیز کی ہے, ان کے اسپوکس پرسن نے, دیٹ مینس کہ یہ خود دوبارہ انہوں نے اپنی اوتھ کو بریک کیا. آپ کو کیوں لگ رہا ہے شہباز شریف صاحب جہاز میں لے کیا, کنوکٹڈ کرمنل کو اوتھ بریک کیا نہیں, ان کے آفس سے, ان کے آفیشل پی ایم او کے آفیشل اسپوکس پرسن نے ریلیز کی ہے نا آڈیو. جیسے کہ وہ باہر جا کے ویب سے وہ یہ چیزیں خرید چکے ہیں, آدمی کے ساتھ یہ اخذ کیا جائے, ہو سکتا ہے خرید چکی ہوں بھائی, انہوں نے لیک کیا, مجھے نہیں پتا کیسے لیک کیا, کہاں سے لیک کیا, ہو سکتا ہے خرید چکی ہوں. آئی ریئلی ڈونٹ نو. میں ازمپشنز پہ بات نہیں کر رہا, میں ریالٹی پہ بات کر رہا ہوں, میں فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں کہ وہیں سے ریلیز ہوئی ہے, انہوں نے کی ہے. دوسری بات ان کے خلاف تو کوئی سازش کر رہا ہے, کیونکہ وہ سائفر کی بات واپس ہو گئی. کیا سائفر تھا یا نہیں تھا؟ کیا سائفر میں دھمکی تھی؟ سائفر کے ہونے کے اوپر تو کسی نے اختلاف نہیں ہمارے کیا. پاکستان کے ایمبیسڈر نے ڈی مارش, میری بات سن لینا, اصل سوالات یہ ہیں, کیا سائفر کے کانٹینٹ کے اوپر پاکستان کے ایمبیسڈر نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے یہ ریکمنڈ نہیں کیا کہ ڈی مارش ایشو ہونا چاہیے؟ کیا این ایس سی میٹنگ نے سائفر کے کانٹینٹ اون نہیں کیے اور یہ نہیں کہا کہ انٹرفیئرنس ہے, مداخلت کا لفظ استعمال ہوا, کیا؟ این ایس سی کی دوسری میٹنگ میں, ایک سیکنڈ, این ایس سی کی دوسری میٹنگ کے اندر جو بھی ہوا, جو یہ اس نے شہباز نے چیئر کی تھی اسمبلی کے فلور آ کے, اس نے نہیں کہا دھمکی بھی ہے, کہا یہ بات بھی ہماری ٹھیک ہو گئی. سازش تو اندر سے ہوتی ہے, سازش کرنے والے تو یہ زرداری اور نواز اور شہباز ہے, اور وہ حسین حقانی ہے جو ساری گیمیں ڈال رہا ہے باہر بیٹھ کے, اور آصف زرداری نے کیا یہ ایکسپٹ نہیں کیا کہ زرداری اور نواز سازشی تھے جنہوں نے کیا سر, مگر آپ نے اس بیانیے کی لپیٹ میں اداروں کی تکریم کو بھی نہیں بخشا, اداروں کو بھی آپ نے کلی طور کے اوپر حصہ سینٹر سٹیج بنا دیا اس کنسپیریسی کا. نیوٹرلز, میر جعفر, میر صادق, جانور نیوٹرل ہوتے ہیں, کیا کیا باتیں نہیں کی گئی. میں سوال پوچھتا ہوں, کیا چوکیدار نیوٹرل ہو سکتا ہے جب ڈاکہ پڑے؟ کہ کیا کیا چیزیں آپ نے پچھلے 5 ماہ کے اندر آپ کی جماعت نے نہیں کرنی؟ دیکھیے, آپ نے اور کچھ ایڈ کرنا ہے تاکہ میں ایک ساتھ سب کا جواب بڑے آسانی سے دے دیتا ہوں, کوئی اتنا مشکل جواب نہیں ہے یہ. نمبر 1, میں نے آج بھی کہا, میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں, میں آپ کے شو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اور الحمدللہ یہ لائیو ہے, یہ میر جعفر, میر صادق, آصف زرداری اور نواز شریف ہیں, ٹھیک ہے, باقی ان کے چیلے ہیں سارے. نمبر 1, اور آصف زرداری نے ایکسپٹ کیا ہے پریس کانفرنس میں کہ گیم ساری بلاول ہاؤس سے میں نے کی تھی, وہ ایکسپٹ کر چکا ہے, اور اس کا بچہ. اور یہ مڈل وکٹ کیا ہے علی زیدی صاحب؟ کئی دفعہ اس کی بھی آج تشریح کرتے ہیں. حال ہی میں خان صاحب نے بتایا ان سوئنگر سے مڈل وکٹ بھی اڑا دوں گا. پہلی 2 وکٹیں تو زرداری اور شہباز کی تھی, باقی کون ہے مڈل وکٹ؟ اگر آپ کو اگر یہ خان صاحب آپ کو بتا دیں گے نا, ہر چیز تو ٹی وی کے اوپر بتانے کی نہیں ہوتی نا, عقل مند کو اشارہ مسئلہ یہی ہے سر, آپ مجھ سے زیادہ سمارٹ ہیں, انہوں نے کہہ دیا مڈل وکٹ اڑے گی. آپ اپنی اسٹریٹجی کبھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے لائیو شو میں کوئی ڈسکس کرتا ہے؟ یعنی کہ میں اپنا بتا دوں کہ جی میں بڑا امپورٹنٹ ہوں, مجھے سب پتہ ہے, اور میں ٹی وی شو میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا شروع, پوری طرح سے بیان کر دیجئے یا پھر اس طرح کی ٹیزر نہ چھیڑیے جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا نا. سیاست کی زد میں آتے ہیں. مجھے علی زیدی صاحب ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ بات کی ہے, سر بات سن لیں, کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ آپ کے ذاتی ملازم نہیں بن جانے چاہیے, ان کو ریاست کی تکریم, ریاست سے وفاداری اور عوام کو سرو کرنا چاہیے. لیکن آج جو اگر خان صاحب کے اندر آپ کہہ رہے ہیں صرف ہمیں ایشو ہے کھیلنے سے, پلینگ سے, اسے ہم نظر انداز بھی کر دیں فار 1 ملی سیکنڈ, تو ان کے پرنسپل سیکرٹری جو باتیں کر رہے ہیں کہ اس کا تجزیہ ادھر ہی ہوگا, پھر تجزیہ میں اپنی مرضی کے منٹس کر کے کر دوں گا تاکہ منٹس آفس کے ریکارڈ پر موجود ہوں. تجزیہ یہ ہوگا کہ یہ تھریٹ ہے, اور یہ ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں. اس طرح کی چیزیں دیکھیں, پھر منٹس تو میرے ہاتھ میں ہی ہے نا, وہ پھر اس طرح کریں گے. پھر ان کا مزید کہنا کہ ہمارے پاس, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ پرنسپل سیکرٹری جو ہے ایک آفیشیل منٹس کو اپنے ہاتھ میں مینیپولیٹ کرنے کا دعویٰ کرے, کیوں نہیں عمران خان صاحب نے ان کو تبھی شن کر دیا, شٹ اپ کال دے دی؟ وہ تو بڑے کلیئر ہیں اپنے اصولوں کے حوالے سے. آپ نے پورا سوال کر لیا مہر. نہیں میں بالکل کلیئر ہوں, آپ جتنا کنفیوژن کریٹ کرنا چاہیں میں آپ کو بھی تھوڑی کلیئرٹی دے دیتا ہوں نا, کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑی چاہ رہی ہیں کنفیوژن کریٹ کرنا, میں کلیئرٹی دے دیتا ہوں. سائفر از اے کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ, رائٹ اور رانگ؟ سائفر ایک کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے.
ہم نے تو سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ بھیجا ہے ان کو کہ آپ دیکھ لیں چیف جسٹس ہے تو سپریم کورٹ اور آپ JIT بنا دیں. اگر کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے وہ تو ہم پبلک میں ریلیز نہیں کریں گے, ان لائک شہباز شریف جو ہر چیز اپنی اوتھ کی بیڑا غرق کر رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, منٹس ہاتھ میں ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو چیزیں اس کے اندر ڈیمیجنگ یا تھریٹننگ ہیں وہ چیزیں ہم ریلیز کر سکتے ہیں, پورا سائفر ہم ریلیز نہیں کریں گے. یہ اس کا مطلب ہے کہ منٹس بنانا تو میرے ہاتھ میں ہے, میں ڈی کلاسیفائی اتنا ہی کروں گا جہاں پہ پاکستان کی تھریٹ نظر آئے, پورا کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ تو نہیں کروں گا کیونکہ سائفر ہوتا ہے, کوڈڈ میسج ہوتا ہے. اب اس کے اندر کوئی یہ کہے کہ جی وہ اپنی مرضی کے منٹ بنا رہے تھے, یعنی کہ سائفر میں لکھا تھا کہ بارش ہو رہی ہے اور اندر منٹس میں لکھ دیا کہ دھوپ نکل آئی ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. اگر انہوں نے یہ کہا کہ میں منٹس اپنے پاس خود بناؤں گا, وہ میرے ہاتھ میں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلاسیفائڈ انفارمیشن جو سائفر میں ہے وہ پبلک انفارمیشن نہیں ہوگی, یعنی کہ کوڈز پبلک نہیں ہوں گے. اب آپ اس کو جس مرضی میں ٹویسٹ کر لیں. تو خان صاحب نے آگے کیا کہا, اگلا لائن کیا تھی ان کی, انہوں نے کہا وہ ریکمینڈ تو کر دیا ہے فورن ایمبیسڈر نے ڈی مارچ کرنا, اس کی تو ریکمینڈیشن آ گئی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا سازش تو ہے یہ, اور تو اس میں کیا ہے غلط بات. بہت شکریہ علی مہدی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. وہ کہہ رہا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے موقف کی تائید ہو رہی ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ناظرین, ہماری حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 4 کروڑ پاکستانی بے گھر ہیں, خوراک کے بحران اور قحط کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, اور فصلیں کاشت کرنے والا کسان سڑکوں پر موجود ہے. ہم سائفر آڈیو لیکس کھیل رہے ہیں اور کسان سڑکوں پر پٹ رہا ہے. ڈی چوک کی جانب گامزن ہے. کسانوں کا ماننا ہے کہ حکومت نے گزشتہ روز ہم سے وعدہ کیا کہ ٹیکسز اور یوریا قیمتوں میں کمی لائی جائے گی اور یوٹیلیٹی بلز میں بھی سبسڈی دی جائے گی. نہیں سادے کو کہ ہر مہینے ایک کٹا بیچتے رہیے اور بل بھرتے رہیے. مہنگائی کا بہت زیادہ طوفان آیا ہے ملک دے وچ. یہ حکومت بالکل نہ اہل ہے, انہوں ختم کیتا جاوے, عمران خان دی حکومت لے آئی جاوے, وہ اس نال کافی بہتر سی. اسی اس حکومت دی تائید. اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اکنامک وزٹ اسحاق ڈار کا جادو معیشت کی بہتری کے لیے چلے گا یا نہیں, کیونکہ سیلاب سے $30 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. اگلے سال کی فائنانسنگ کے لیے پاکستان کو $35 ارب درکار ہیں. مہنگائی 20% ہے اور اوپر سے اوپر چلی جا رہی ہے. پالیسی ریٹ اور خسارہ بڑھ رہا ہے, اور عمران خان کے ساتھ ساتھ کسان بھی سڑکوں پر ہیں. بٹ ان دا مین ٹائم ہم آڈیو لیکس کھیلیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ کو اندر کی خبر دیں گے. اسٹے ود اس.